عظمت قرآن کے ضمن میں اس کے کچھ پہلو تو وہ ہیں کہ جن کا اقرار اور اعتراف غیر مسلموں کو بھی ہے، اور کچھ پہلو وہ ہیں کہ جن کا ادراک اور جن کا شعور صرف صاحب ایمان ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے وہ پہلو بیان کروں گا کہ جس کا اعتراف غیر مسلموں نے کیا اور ڈنکے کی چوٹ کیا۔ پہلی بات یہ کہ پوری دنیا میں یہ حقیقت مسلم ہے کہ جتنی بھی کتابوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ آسمانی ہیں، الہامی ہیں، یا جتنی کتابوں نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق کے کلام پر مشتمل ہے، ان میں سے صرف ایک کتاب ہے قرآن مجید، جس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، اس پر قطعاً کوئی حرف آج تک نہیں رکھا جا سکا۔ باقی کوئی کتاب اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ میں ہندوستان کی جو کتابیں ہیں وید اور ان کے شاستر، ان کے بارے میں تو میں کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ان کتابوں کا اپنا دعویٰ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ الہامی کتابیں ہیں۔ عام طور پر خیال یہی ہے کہ کچھ رشیوں منیوں کی اپنی تصانیف ہے، لیکن جن کتابوں کا دعویٰ ہے، تورات، ہم بھی اس دعوے کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اللہ کی کتاب تھی، فیہا ہدی و نور، قرآن تسلیم کرتا ہے اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن یہ کہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ وہ تورات یا وہ احکام، دی 10 کمانڈمنٹس کہ جو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے دیے گئے تھے، ان کا آج دنیا میں کہیں وجود نہیں۔ پھر یہ کہ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو 5 کتابیں منسوب ہیں، سفر پیدائش اور سفر خروج وغیرہ، ان کتابوں کے بارے میں بھی یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں جو ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا، یروشلم برباد ہوا، پہلے اسیریوں نے حملہ کیا، پھر بیبیلونیا کا بادشاہ نیبوکڈ نظر، اس نے شدید حملہ کیا، یروشلم کو تباہ کیا، اینٹ کی اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد سے وہ اصل نسخہ تورات کا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ 150 برس تقریباً یہودی ایک طرح کی جلاوطنی کے عالم میں رہے، اسیری کے حالت میں رہے بیبیلونیا میں۔ وہاں سے جب 150 برس بعد واپس آئے ہیں تو کچھ لوگوں نے اپنی یادداشت سے پھر اس تورات کو مرتب کیا ہے۔ گویا کہ یہ بات ہمارے کہنے کی نہیں ہے، بلکہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ انجیل کا ہے۔ قرآن مجید تسلیم کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب تھی، فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، لیکن وہ اصل انجیل کہاں ہے؟ آج دنیا میں جنہیں کینونیکل گاسپلز کہتے ہیں، وہ 4 اناجیل ہیں، کوئی ایک انجیل نہیں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے سوال کیا تھا اپنے زمانہ طالب علمی میں کہ وچ ون آف دم از بائبل، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، میں ان کی ذہانت کو خراج تحسین ادا کرتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے کہا نن آف دم از بائبل، لیکن اس کے بعد اپنی بات قائم رکھنے کے لیے بڑی ذہانت کے ساتھ ایک بات کہی، بائبل از ان دم، ان میں سے کوئی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بائبل ہے، لیکن بائبل ان میں ہے۔ ویسے آپ کے علم میں ہوگا کہ 100 سے زیادہ تھیں یہ اناجیل کہ جن میں انتخاب کیا گیا تھا، تقریباً 302 میں غالباً وہ نیکیا کی یہ کاؤنسل ہوئی تھی رومن ایمپرر کے زیر اہتمام، ان میں سے 4 کو چنا گیا تھا۔ یہ کینونیکل ہیں، باقی اپوکریفل ہیں، وہ غیر قانونی ہیں۔ بہرحال ایک بات بالکل واضح ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان یا عبرانی ہو سکتی تھی یا ارامائک، اور ان دونوں زبانوں میں انجیل کا کوئی نسخہ آج دنیا میں موجود نہیں۔ جو اس کا سب سے قدیمی نسخہ ہے وہ بھی گریک ٹرانسلیشن ہے، تو معلوم ہوا کہ ٹرانسلیشن تو اصل کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان سے کسی دوسری کتاب کو جوں کا تو منتقل کرنا ممکن نہیں۔ قرآن مجید کا یہی وجہ ہے کہ علماء ایک بہت طویل عرصے تک ترجمے کی مخالفت کرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر لوگوں کی توجہ تراجم کی طرف ہو جائے تو اصل ٹیکسٹ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ لہذا آپ کے شاید علم میں ہو
کہ جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا تو بعض علماء نے ان کے خلاف باقاعدہ شورش برپا کی کہ آپ نے ایک غلط کام کیا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ترجمہ اصل نہیں ہوتا۔ آپ یقین کے ساتھ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایک زبان کے مفہوم کو دوسری زبان میں جو کا تو ادا کر دیا۔ بہرحال ان دونوں کتابوں کے بارے میں ان کے اپنے ماننے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اصل کتابیں کہیں نہیں، اور دنیا میں سب نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے، یعنی وہ یہ نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی، یعنی اصل میں تو یہ حضور کو ملی اللہ سے، اللہ نے دی امت کو، لیکن یہ کہ وہ پہلی بات کو مان لے تب تو وہ مومن ہو جائیں گے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ غیر مسلموں کی گواہی میں پیش کروں گا سب سے پہلے، اور یہ اس کی فہرست مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار مستشرقین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے پریزروڈ ہے، یہ محفوظ ہے، اس کی انٹیگریٹی، آتھینٹسٹی، اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ محمد رسول